راجیہ سبھا کے سابق ایم پی اور آئی ایم سی آر کے چیئرمین جناب محمد ادیب صاحب، یہ جو لگاتار مسجدوں کو نوٹس بھیجا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو اور ہمارے مدارس کو اللیگل بتایا جا رہا ہے، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا منصوبہ ہے ہمارے پاس اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے، شروعات میں تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ کچھ مقامی لوگ ہیں، وہ کچھ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب تو یقین ہو گیا اور یہ مکمل طور پر ایک سازش مکمل رچی گئی ہے کہ ہم اس ملک میں کسی دن بھی مسلمان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ پہلے بلڈوزر چلنے شروع ہوئے، ہم انتظار کرتے رہے کہ بھئی اب شاید ختم ہو یہ قصہ، لیکن جس طریقے سے یہ سازش ہوئی رچی گئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ہماری کوئی نہ کوئی مسجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستان پہ بھگوان نہ پرکٹ ہو رہے ہوں اور اس کو توڑا نہ جا رہا ہو۔ اس ملک میں سپریم کورٹ کو کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بلڈوزر نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ پراپر نوٹس نہ دیں۔ روز بلڈوزر چل رہے ہیں، سپریم کورٹ سنجان نہیں لے رہا، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں چلا رہا ہے، ہم روز کے روز یہ ستم جھیل رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جو اپنے کو سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں وہ دور سے یہ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے، صرف ایک راستہ تھا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ جی، شاہین باغ میں خواتین نے احتجاج کیا، گاندھینین موومنٹ ایک پہلا موومنٹ ہوا ہندوستان آزاد ہندوستان میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سالوں سال ہو گئے بے قصور لوگ مسلمان جیلوں میں بند ہیں۔ تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس ملک میں اپنا احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سیکولر لوگ ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے تھا۔ افسوس اثر افسوس، ہر پارٹی خوف زدہ ہے اور ہندو ووٹ لینے پہ تیار ہے۔ اسی لیے میں سب کے سامنے آپ کے ذریعے سب سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے سوچئے، اب مختلف جماعتوں میں مت بٹیے۔ لوگ سیاسی جماعتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور جو ہماری دینی سیاستیں ہیں، ملت کی جو جماعتیں ہیں، وہ یا تو ڈر گئے ہیں یا پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہم کریں وہ ہو۔ میرے ذہن میں ایک خاکہ آیا تھا، میں نے تقریباً 100 حضرات کو، ہندوستان کے چنندہ لوگوں کو خط لکھا ہے اور یہ کہا کہ اب یہ ملت کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ کوئی ایک تحریک، کوئی جماعت نہیں چلائے گی یا کوئی انڈیویجول شخص نہیں چلائے گا، پورے ملت اسلامیہ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں، دنیا میں یہ بات معلوم ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم میانمار اور غزہ کے بعد تیسرے نمبر کے مسلمان اس زمین پر ہیں، لیکن جب بھی یو این کے مختلف اور یونائٹڈ نیشن کے دوسرے جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ایم پیز ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں سے ایک جواب آتا ہے، وی ریجیکٹ، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم جمہوریت میں ہیں۔ آج مسئلہ صرف اس بات کا ہے، میں آپ کے چینل کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملت اسلامیہ کو اور ان لوگوں کو جو اپنے کو سیکولر پارٹیاں کہتے ہیں۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے، وہ ہماری کسی شناخت کو، کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو سیکولر پارٹیاں تھیں ان کا تو کچھ ذمہ داری بنتی تھی، صرف زبانی کہنے کے لیے کہ پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن خطرے میں ہے۔ ارے خطرہ کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے، کیا ہم ہندوستانی نہیں ہیں؟ ہم پہ جو ستم ہوتا ہے تمہاری تک آوازیں نہیں جاتی؟ ہمارے لوگوں کو ٹرینوں میں مار کے پھینک دیتے ہیں، تمہارے دل میں درد نہیں اٹھتا؟ سیکولر کہتے ہو اپنے کو؟ کب بولو گے تم کو یہ فکر ہے کہ کہیں ہم پہ اپیزمنٹ کا چارج نہ لگ جائے، کہیں ہمارا ہندو ووٹ نہ بٹ جائے؟
تو اپنے ہندو ووٹوں کے ساتھ اپنی دنیا بساؤ، ہم کو چھوڑ دو۔ ہم تم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم حاکم بنیں گے، ہم اس لیے آئے تھے کہ عزت کے ساتھ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے رہیں گے۔ وہ بھی دوبار ہو گیا، اس کے لیے بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے تھے، ہم نے جو خط لکھا ہے وہ یہی کہا ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہو، اس کے آس پاس دہلی میں ہندوستان بھر کے جتنے اکابرین ہیں، علماء کرام ہیں، جماعتوں کے لیڈر ہیں، جو پرومیننٹ ایمیننٹ مسلمس ہیں، وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں، ایک ایجنڈا تیار کریں۔ آپ دیکھیں کشمیر میں جو حالت ہے، ہم نے اپنے کو الگ کر لیا، یعنی کشمیر جو ہے، کشمیر کا مسلمان سفر کرتا رہے، ہم دیکھتے رہے۔ آج ہم پہ یہ باری آ گئی، آسام میں یہی مسئلہ ہو گیا، بنگال میں سرکار بدلنے کے بعد جو بلڈوزر چل رہے ہیں وہ کس کے مکانوں پہ چل رہے ہیں؟ کون لوگ جیل جا رہے ہیں؟ لیکن اب تو یہ حد ہو گئی کہ کوئی ایک دن تو بچ جائے۔ سرکار کہتی یہ ہے کہ ہم نے جو کام ہم کر رہے ہیں، آتنکوادیوں کو پکڑ رہے ہیں، گھسپیٹیوں کو پکڑ رہے ہیں، چلو بھائی نہیں بولو، لیکن ہماری خانقاہیں، ہماری مساجدیں، ہمارے قبرستان روز تم کھولو۔ کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ اس میں بھگوان پرکٹ ہو گئے، اس میں مندر موجود تھا، بغیر کچھ کہے بلڈوزر چلے گا۔ سپریم کورٹ امیر یہ صاحب، کہتا ہے، میں آپ عرض نے کر دوں جی جی عرض تو کیجیے آپ پہلے۔ جی، میں یہ چاہتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، انف از انف۔ اس وقت کوئی جماعت نہیں آگے آئے، کوئی انڈیویجل آگے نہیں آئے، ملت اسلامیہ کے دانشوران اور جو علماء کرام ہیں، جو پیپل آف سبسٹنس ہیں، وہ ایک ایجنڈا بنائیں اور وہ اس ایجنڈے میں لکھیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ اگر پھر بھی ہمارے اوپر ستم ہوتا رہے، تم دور سے دیکھتے رہو، تمہارے سینوں میں جنبش نہ ہو، تمہارے کانوں میں آواز نہ آئے، تمہیں دکھائی نہ پڑے، عدالتیں چپ رہیں، تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم ہمارے لیے سڑکوں پہ آنے کو تیار نہیں ہو، اور اگر تم سیکولر پارٹیاں ہمارے لیے ملنے کو تیار نہیں ہیں، تو تم اپنی دنیا الگ بساؤ۔ ہم کو ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ رہ گیا ہے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو دیش دروہی کہلائیں گے، ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ہم چاہے کتنا ہی پرامن احتجاج کریں۔ شاہین باغ کا مثال آپ کے سامنے ہے، ان خواتین کو سلام ہے۔ اب صرف ایک امید یہ تھی کہ جو سیکولر ہندو ہیں اور بہت سے یوٹیوبرز ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کا شکریہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بے بس ہیں۔